بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے سپارہ نمبر 16 سے درس نمبر 24 میں سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 63 سے لے کر 66 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالی اور کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط آیات کو بیان کیا جائے گا اور درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. سب سے پہلے رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. تو مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جہنم کے رہائشی اور وارثین کا ذکر ہوا ہے، تو اب ان آیات میں جنت کے وارثین اور ان کے رہائشیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے اور غلط نہیں ہوتے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ذکر کیے جا رہے ہیں. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کافروں، غافلوں اور بد نصیبوں کی ترک عبادت کا ذکر ہوا کہ کیسے بدقسمت ہیں جو صحت و تندرستی کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب ان آیات میں خوش قسمت بندوں کو رب تعالیٰ کی پیاری عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. تلک الجنۃ التی نورث نعطی وننزل، یہ جنت ہے ہم وارث بنائیں گے یعنی ہم عطا کریں گے اپنے بندوں میں سے من کان تقیہ، جو نیکوکار ہوگا، ننزل اتاریں گے ہم اسے اس جنت میں، اپنے بندوں میں سے ہم ایسے بندے کو یہ جنت عطا کریں گے، اس کا وارث بنائیں گے جو ہماری اطاعت کے ساتھ نیکوکار ہوگا. وَنَزَلَ، اگلی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب وحی کے اندر تاخیر ہوئی، کچھ دیر تک وحی نہیں آئی، تو رسول اللہ نے جبریل سے فرمایا، جبریل کون سی چیز مانے ہے کہ تم اس سے زیادہ ہمارے پاس آیا کرو جتنا تم پہلے ہمارے پاس آتے ہو. تو پھر رب تعالیٰ نے یہ والی آیت مقدسہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ، یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی. بلکہ اس کے شان نزول کے حوالے سے کچھ یوں بھی فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ 40 دن تک جبریل امین تشریف نہیں لائے. پھر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل تم کیوں نہیں آتے، کون سی چیز مانے ہے؟ تو تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكَ، تو جبریل بولے ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے بغیر. ما بین ایدینا، ہمارے آگے یعنی ہمارے سامنے امور آخرت ہیں اور ہمارے پیچھے امور دنیا ہیں. وما بین ذالک، اور ان کے مابین وہ امور ہیں جو اس وقت سے قیامت تک ہوں گے. ای لہو علیم ذالک جميعہ،
اسی کے علم میں ہیں سارے کے سارے امور. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. بمعنی ناسین، نسین یہ ناسین کے معنی میں ہے. ای تارکن یعنی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. بتاخیر الوحی عنک، آپ سے جو وحی کی تاخیر ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب آپ کو بھول گیا ہے. ہوا وہ رب ہے، مالک ہے، السماوات زمین و آسمان کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے مابین ہے. فاعبدہ پس اسی کی عبادت کیجئے، یعنی دم علی عبادتی ہی ہمیشگی اختیار کیجئے اس کی عبادت پر. واصطبر اور صبر کیجئے، لعبادتی ہی اس کی عبادت پر. ای اصبر علیہا اسی پہ ہمیشگی اختیار کیجئے، صبر کیجئے. حل تعلم لہ سمیا، کیا آپ کے علم میں اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کا کوئی شریک ہے، اس کی کوئی مثل ہے، اس کا کوئی شبیہ ہے. ای مسمی بذالک یعنی اس کا نام رکھنے والا کوئی ہے. لا ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وَيَقُولُ الْإِنسان اور انسان کہتا ہے، منکر للبعث جو بعث کا منکر ہے یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر ہے. ابی بن خلف اس کا نام ہے، یا ولید بن مغیرہ. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ ابی بن خلف کے بارے میں اتری تھی یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب انہوں نے بعث کا انکار کر دیا تھا. اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا میں مر جاؤں گا پھر مرنے کے بعد دوبارہ سے میں زندہ کیا جاؤں گا، زندہ کر کے قبر سے مجھے نکالا جائے گا. تو بتا رہے ہیں اذا کے حوالے سے اس کو پڑھنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ حمزہ ثانی کی تحقیق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں یعنی حمزہ اول اور حمزہ ثانی کے مابین الف کے دخول کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں کے اندر یعنی تحقیق و تسہیل دونوں صورتوں کے اندر اسے پڑھنا درست ہوگا. ما مت لسوف اخرج حیا، مرنے کے بعد مجھے قبر میں سے پھر زندہ نکالا جائے گا، جیسے کہ محمد کہتے ہیں. فل استفہام پس یہ جو استفہام ہے اذا کا، یہ استفہام تنکیری ہے. اس نے کہا ہرگز نہیں، لا احیاء بعد الموت یعنی کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد، کوئی زندہ ہونا نہیں، کوئی مر کے اٹھنا نہیں ہے. اور بتا رہے ہیں کہ ماں جو ہے یہ زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے، اور لسوفا کا لام بھی زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. تو یہاں سے جنت کے وارثین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جنت جو مومن کے علم و عرفان اور یقین اور ایمان سے انتہائی قریب ہے، وہی ہے جنت جس کا مالک اور وارث کر دیں گے ہم اپنے ان عابدین، صالحین، تائبین، مستغفرین بندوں کو جو اپنی پوری دنیاوی زندگی میں اللہ سے ڈرتے، گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے والے رہے، اور متقی کا لقب حاصل کیا. تقیم بطاعتہ، رب تعالیٰ سے متقی کا لقب حاصل کر لیا. میں اپنے بندوں کو یہ والی جنت عطا فرما دوں گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو جنت کا ملنا ہوگا یہ 3 طریقوں سے ہوگا. پہلا طریقہ اعمال صالحہ و اقوال مقبولہ کے ثواب میں جنت ملے گی، دوسرا طریقہ وراثت میں جنت ملے گی، اور تیسرا طریقہ محض عطائے الہیہ، رحمت رحمانیہ اور لطف ربانیہ کے بسبب جنت ملے گی. نورثو کہنے کے بارے میں، جنت کی وراثت کے بارے میں، جنت کو جو وراثت کہا گیا ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام کچھ قول کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو یہ ہے کہ جنت کا کچھ حصہ ان کفار کے نام تھا جو کافر ہو کر مرے اور ابدی جہنم میں گئے ہیں، وہ والا حصہ مومن مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. جس طرح دنیا میں ایک مورث کے مرنے کے بعد اس کا دنیاوی مال وارثین کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح دوزخی کے دوزخ میں چلے جانے کے بعد اس کا حصہ جنتی کے نام منتقل کر دیا جائے گا.
دوسری وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وارث اپنے مورث کے مال سے پورا نفع اور فائدہ حاصل کرتا ہے اور بلا مشقت مالک بن جاتا ہے، اسی طرح جنتی اپنے پورے علاقے کا مالک اور مستفید ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اگلی آیت مقدسہ جو نازل ہوئی ہے یہ وحی کی تاخیر ہو گئی تھی، تو رسول اللہ نے جبریل سے کہا جب جبریل آئے کہ کس چیز نے آپ کو روکا ہے، کون سی چیز مانے ہے کہ تو جتنی دفعہ ہمارے پاس آتا ہے اس سے زیادہ دفعہ آیا کرے؟ تو جبریل بولے وما نتنزل الا بامر ربک، اے محبوب بارگاہ جتنی ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں اترتے، ہم تو تیرے رب کریم رحمان رحیم کے حکم سے تیرے پاس تیری خبر گیری کرنے، تجھے مبارک سلامت کہنے آتے ہیں۔ ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں، خواہ زمانہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، حالت کوئی بھی ہو، ہم آپ کے پاس آپ کے رب کے حکم کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں لہو ما بین ایدینا، یعنی اسی اللہ کے علم حضوری اور اختیار مقدوری میں ہے جو کچھ بھی ہے۔ اب ہمارے سامنے زمانہ حال میں ہے، یعنی امور آخرت ہیں یا جو آئندہ ہوگا، آخرت کے امور آنے والے ہیں۔ وما خلفنا، اور جو ہمارے پہلے گزر چکا ہے یعنی امور دنیا ہیں۔ وما بین ذالک، اور جو کچھ زمانہ حال و ماضی کے مابین ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سارا کچھ رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے، یعنی وحی کی تاخیر سے یہ مراد نہیں کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے۔ آپ کا رب وہ ہے جو آسمانوں کو بھی پالنے والا ہے، زمینوں اور زمینوں کے مابین جو کچھ ہے اسے بھی پالنے والا ہے۔ فاعبدہ، پس آپ اسی رب کی عبادت کیجئے، قیام محبت کرتے رہیے، سجدہ عبادت کرتے رہیے، آپ رکوع خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے رہیے۔ محبوب اصبر علیہ، اسی کے اوپر صبر کیجئے۔ حل تعلم لہ سمیہ، محبوب بتائیے تو ذرا، آپ نے تو سارے آسمان و زمین بھی دیکھے ہیں، آپ نے سفر معراج کیا ہے، آپ نے ایک ایک چیز دیکھی ہے، کیا آپ نے اپنے رب کی مثل کسی کو پایا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کوئی اس کی شبیہ ہو، کوئی اس کی مثل ہو یا اس کے نام والا کوئی ہو؟ ہرگز نہیں۔ محبوب آپ کا رب واحد و یکتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، الْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ، یہ آیت مقدسہ ابی بن خلف یا ولید بن مغیرہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، تو احادیث میں آتا ہے کہ یہ ابی بن خلف بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، یہ منکر تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا، تو آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر، اور کہنے لگا کافروں کے اندر بیٹھ کر بڑے غرور و تکبر سے کہنے لگا، یہ دیکھیے اگر یہ ہڈی زندہ نہیں ہو سکتی تو رب کس طرح بندے کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ کہنے لگا ما مت لسوف اخرج حیا، میں مر جاؤں گا پھر میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا قبر سے، جس طرح محمد کہتے ہیں حالانکہ لا احیا بعد الموت، موت کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض کچھ یوں ہوتا ہے، لفظ نورثو کو ذکر کیا گیا، شرعی اصطلاح کے اندر وراثت وہ ہوتی ہے، اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا مالک مر گیا ہو، اور وہ مال بغیر عوض اس مرنے والے کے کسی شرعی قرابت دار کو مل جاتا ہے۔ جنت میں نہ تو کوئی پہلے مالک تھا اور نہ کوئی مرا ہے، اور نہ کسی کو بلا عوض جنت ملے گی، بلکہ یہ تو اعمال صالحہ کے عوض ملے گی۔ تو پھر یہاں پر نورثو کہنا کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہاں نورثو شرعی لحاظ سے مذکور نہیں ہے بلکہ لغوی اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی بلا عوض مالک بنا دینا۔ جنت اعمال کے عوض میں نہیں ملے گی بلکہ اعمال صالحہ کے ثواب میں ملے گی۔ تو اس اعتراض کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ نورثو یہاں پر شرعی اعتبار سے مذکور نہیں ہے بلکہ لغوی اعتبار سے مذکور ہے، یعنی بلا عوض کسی کو مالک بنا دینا۔
اور یاد رہے کہ جنت اعمال کے عوض نہیں ملے گی بلکہ اعمال صالحہ کے ثواب میں ملے گی۔ عوض اور ثواب میں خاصا فرق ہوا کرتا ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تلک الجنت التی نورث فرمایا گیا، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ جو جنت ہے وہ تو بہت دور ہے، تو ذالک کا کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، تو رب تعالیٰ کے تو جنت قریب ہی ہے، اس لیے تل کا فرما دیا۔ اور دوسرا جواب اس کا کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت اگرچہ مکان کے اعتبار سے سدرۃ المنتہا کے پرے ہے، دور ہے، لیکن مومنین کے عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے ان کے قریب تھی، تو اس لیے تل کا کہہ کر کلام کر دیا گیا۔